السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کا چینل گائیڈ ٹو لرننگ انگلش میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شہاب الدین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو، آج میں بتانے والا ہوں انگریزی کی 4 ایسی غلطیاں جو بہت سے حضرات غلط فہمی یا کم علمی کی وجہ سے کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ انہیں جان اور سمجھ لیں گے تو کبھی ایسا نہیں کریں گے، اور اگر نہیں جانیں تو ہمیشہ وہی غلطی کرتے ہی رہیں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ پوری ویڈیو دیکھیں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ سکے۔ اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور متعلقین کو شیئر کر دیں تاکہ ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی اور بڑی غلطی ہے کیوں کے بعد یو لکھنے کی۔ یعنی کیا کیوں کے بعد فوراً یو لکھ سکتے ہیں یا نہیں لکھ سکتے ہیں، اور لکھ سکتے ہیں تو کب لکھ سکتے ہیں اور کب نہیں لکھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک قاعدہ ہے انگریزی میں کہ کیوں کے بعد ہمیشہ یو آتا ہے۔ انگریزی کا یہ قاعدہ ہے کہ کیوں کے بعد ہمیشہ یو لگتا ہے۔ جیسے مثالوں سے سمجھتے ہیں، کوشچن، دیکھیے کوشچن میں کیوں کے بعد یو ہے، QUESTION۔ اس طرح کوئز، اسی طرح ریکوائر، دیکھیے ریکوائر میں بھی کیوں کے بعد یو ہے، آئی ہے، RE آخر میں ہے۔ اس طرح کوالٹی، تو کوالٹی میں بھی دیکھیے کیوں کے بعد یو ہے۔ یونیک میں بھی دیکھیے آخر میں کیوں کے بعد یو اور ای ہے۔ تو یہ قاعدہ انگریزی کا ہے کہ کیوں کے بعد ہمیشہ یو آتا ہے، یعنی کوئی بھی ایسا لفظ جس میں کیوں ہو اور اس کے بعد یو نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس قاعدے میں تھوڑی سی وضاحت ہے۔ تھوڑی سی وضاحت آگے یہ ہے کہ اگر کسی دوسری زبان کا، یہ تو انگریزی کے ساتھ خاص ہے، انگریزی کا یہ قاعدہ ہے کہ انگریزی زبان کا لفظ ہو تو اس کے ساتھ یہ قاعدہ ہے، لیکن اگر کسی دوسری زبان کا ایسا لفظ ہو جو کسی جگہ یا انسان کا نام ہو تو اس صورت میں یو لگانا ضروری نہیں ہے۔ اس صورت میں یو لگانا ضروری نہیں ہے۔ اسی میں لوگ بہت غلطی کرتے ہیں اور بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ جیسے مثال قطر ہے، قطر کے اسپیلنگ ہے QATAR، ایسے ہی لکھاتا ہے۔ عراق دیکھیے یہ بھی IRAQ، آخر میں یو نہیں ہے اور نہ ہی قطر کے شروع میں کیوں کے بعد یو ہے۔ اسی طرح قمر، صادق، قیصر، کسی میں کیوں کے بعد یو کا استعمال نہیں کیا گیا ہے، اور یہی صحیح ہے، اس لیے کہ جگہ کا نام ہے، دوسری زبان کا لفظ ہے اور جگہ کا نام ہے اور اسی انسان کا نام ہے، اس لیے اس میں کیوں کے بعد یو لگانا ضروری نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قطر والے اور عراق والے یہ نام ایسے ہی بغیر یو کے ہی لکھتے ہیں۔ آپ سرچ کریں گے گوگل میں تو آپ کو مل جائے گا کہ بغیر یو کے ہی لکھا جاتا ہے ایسے ہی، ورنہ لوگ پھر قمر کو قمر پڑھنے لگ جائیں گے، اس لیے کہ کیوں کے بعد یو ہوگا تو قمر پڑھنے لگ جائیں گے اور غلط تلفظ کریں گے۔ اسی طرح قطر کو قطر، اس طرح صادق کو صادقیو پڑھنے لگ جائیں گے، قیصر کو قیصر پڑھنے لگ جائیں گے، تو بہت بڑی ایک غلط فہمی پیدا ہو جائے گی اور لوگ غلط تلفظ کرنے لگ جائیں گے۔ اس لیے کسی جگہ یا کسی انسان کا نام ہو اگر تو اس میں کیوں کے بعد یو لگانا ضروری نہیں ہے۔ لہٰذا آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اپنے نام کی اسپیلنگ درست لکھنے کی کوشش کریں اس قاعدے کی روشنی میں۔ دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ انگلش میں کیوں کا تلفظ کیا ہے، کیوں ہے یا پھر قیو ہے بڑی قاف سے۔ یہ بھی ایک بڑی غلط فہمی ہے اور غلطی ہے۔ جب ہم اردو سے رومن اردو میں کچھ لکھتے ہیں، یعنی اردو کا کوئی لفظ ہو اسے ہم رومن اردو میں لکھتے ہیں یعنی انگلش کے انداز میں، تو کاف کے لیے، جو چھوٹی کاف جس کو بولتے ہیں، کاف کے لیے ہم کے لکھتے ہیں، اور قاف کے لیے جسے بڑی قاف کہتے ہیں اس کے لیے کیوں لکھتے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیوں کا تلفظ انگلش میں بھی کیوں کے بجائے بڑی قاف سے قیو ہوتا ہے، قیو، ایسا سمجھتے ہیں کہ اس کیوں کا تلفظ کیوں نہیں ہے بلکہ قیو ہے، جبکہ یہ ایک غلط فہمی ہے، بڑی غلطی ہے۔ انگریزوں کے یہاں کے اور کیوں کے تلفظ میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، دونوں کا تلفظ ایک ہی ہے، تو کیوں کا تلفظ کیوں ہوگا، قیو نہیں ہوگا۔ لہٰذا کوئی بھی یونیک کو یونیق، اور اسی طرح جو ہے کیوز کو قیوز، اور موسک کو موسق، اور کوشچن کو کوسچن پڑھنے کی غلطی نہ کرے، اس لیے کہ تلفظ جو ہے انگریزوں کے یہاں یہ کیوں ہوتا ہے، قیو نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ ہاں جب ہم اردو سے لکھتے ہیں
تو کاف کے لیے کے لکھتے ہیں اور قاف کے لیے کیوں لکھتے ہیں. یہ ہمارے لکھنے کا طریقہ ہے، لیکن انگریزوں کے یہاں تلفظ دونوں کا برابر ہے. آگے بڑھتے ہیں. اگلی بڑی غلطی ہے ڈبل لیٹر والے لفظ کو مشدد پڑھنا، یعنی ڈبل پڑھنا. اردو اور عربی میں اگر کسی حرف پر کسی لیٹر پر تشدید ہو تو اسے مشدد یعنی ڈبل پڑھتے ہیں. جیسے ٹکر، اردو میں تشدید باضابطہ لکھا نہیں جاتا لیکن اسی طرح تلفظ کرتے ہیں. ٹکر ہوتا ہے، مانا جاتا ہے. رسی، اسی طرح مدون، مخفف وغیرہ وغیرہ. تو دیکھیے کاف میں، اسی طرح سین میں، اسی طرح واو میں، اسی طرح فا میں تشدید ہے، اسی لیے سب ڈبل پڑھا جا رہا ہے. ٹکر، رسی، مدون، مخفف. تشدید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی حرف دو ہے، ایک ہی حرف کو یہاں پر دو لکھا گیا ہے لیکن تشدید سے جوڑ دیا گیا ہے، تشدید سے. لیکن انگلش میں اگر ایک جگہ دو لیٹرز ہوں، یہ تو تھا اردو عربی کا معاملہ، لیکن انگلش میں اگر ایک جگہ دو لیٹرز ہوں تو انہیں مشدد یعنی ڈبل نہیں پڑھتے ہیں. اگر آپ ڈبل پڑھیں گے تو غلط کہلائے گا. جیسے کچھ مثالوں سمجھتے ہیں. APPLE، یہ اس میں دیکھیے ڈبل پی ہے تو اس کا تلفظ مشدد یعنی ڈبل نہیں ہوگا. اسے ایپل نہیں پڑھیں گے بلکہ ایپل یا ایپل پڑھیں گے. ایپل یا ایپل پڑھیں گے. اس طرح اگلا ہے DADDY، اسے ڈڈی نہیں پڑھیں گے، کوئی ڈڈی نہیں بولتا ہے. ڈیڈی، ڈی. تو دیکھیے ڈبل ڈی ہے لیکن تلفظ صرف ایک ہی کا ہو رہا. اس طرح اگلا ہے LITTLE، لٹل، اسے کوئی نہیں پڑھتا لیکن بہت سے لوگ جو نئے ہوتے ہیں وہ ڈبل پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ لٹل ہے، لٹل. اس طرح فنی، فنی نہیں بولتے ہیں. FUNNY، ویسے تو لکھا ہوا ہے ڈبل این ہے لیکن ڈبل این کا تلفظ نہیں ہوتا، صرف ایک ہی کا ہوتا ہے. تو یہ اسے پڑھتے ہیں فنی، فنی. اس طرح ہری، ہری. اس طرح انر، دیکھیے ڈبل این ہے، انر نہیں بولتے ہیں، انر. اس طرح آفر، OFFER، آفر، اسے کوئی آفر نہیں بولتا. تو یہ نئے لوگ ہیں، ان کے لیے غلط فہمی ہوتی ہے کہ ایپل یعنی ایپل کو ایپل کہہ دیتے ہیں، کبھی کبھی لٹل کہہ دیتے ہیں، ہری وغیرہ تشدید کے ساتھ بولتے ہیں، جبکہ انگلش میں تشدید ہوتا ہی نہیں ہے، مشدد ہوتا ہی نہیں ہے، ڈبل نہیں پڑھتے ہیں کسی لیٹر کسی حرف کو. آگے بڑھتے ہیں. اگلی غلط فہمی یعنی جو چوتھی غلطی ہے وہ ہے انگلش میں ٹو کے بعد ING فارم کا لانا. ہم بچپن سے یہ سنتے آئے ہیں کہ ٹو کے بعد TO2، اس کے بعد ہمیشہ ورب کی فرسٹ فارم یعنی پہلی شکل آتی ہے. ING فارم یعنی چوتھی شکل نہیں آ سکتی ہے. ٹو کے بعد جب ہم لائیں گے ورب تو ورب کی پہلی شکل کا استعمال ہوگا، ING فارم کا استعمال نہیں ہو سکتا. ہم یہی سنتے آئے ہیں. یہ بات اس طرح سے کہنا غلط ہے، اسے تھوڑا سا بدل کے کہنا چاہیے. اس لیے کہ ٹو کے بعد اکثر فرسٹ فارم ہی آتا ہے، یہ تو پتہ ہے، لیکن اکثر کی بات ہے، ہمیشہ نہیں. ٹو کے بعد اکثر فرسٹ فارم آتا ہے، ہمیشہ نہیں. کہیں کہیں ING فارم بھی آتا ہے ٹو کے بعد، اور بہت سے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے میں آج بتاؤں گا، اسی لیے غلط فہمی ہوتی ہے. اور ایسا اس لیے کہ ٹو کا استعمال دو طرح سے ہوتا ہے. ایک ٹو انفینیٹیو کے طور پر یعنی جس کو کہہ سکتے ہیں مصدر بنانے کے لیے ٹو کا استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا پریپوزیشن کے طور پر یعنی صلہ وغیرہ کے لیے. تو جب مصدر بنانے کے لیے ٹو آئے، ٹو انفینیٹیو جس کو بولتے ہیں، تب تو اس کے بعد ورب کی پہلی شکل ہی آئے گی یعنی فرسٹ فارم ہی کا استعمال ہوگا. لیکن اگر کسی لفظ یا فریزل ورب، جو فریزل ورب استعمال ہوتا ہے جس کے ساتھ صلہ کے طور پر ٹو کا استعمال ہوتا ہے، تب اس صورت میں اس کے بعد ٹو کے بعد کوئی بھی اسم یعنی نون کا استعمال کر سکتے ہیں. اور ING فارم بھی کبھی کبھی اسم بنتا ہے، نون بنتا ہے، نون کے طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں، یعنی مصدر کا معنی دیتا ہے. تو جس طرح اور دوسرے نون ہوتے ہیں، اسم ہوتے ہیں، اس طرح ING فارم کے ساتھ بھی نون بن جاتا ہے. تو ہم وہاں پر ING فارم کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹو کے بعد. جیسے کچھ ایسے الفاظ جن میں ٹو لگ کر ہی آتا ہے، چونکہ پریپوزیشن کے طور پہ استعمال ہوتا ہے صلہ کے طور پر، تو کچھ ایسے الفاظ بتاتے ہیں جن کے ساتھ ٹو لگ کر ہی آتا ہے. جیسے لک فارورڈ ٹو، کبھی امید رکھنا یا کرنا. دیکھیے اس کے ساتھ جو ہے ٹو لگ کر ہی آتا ہے. تو ٹو لگ کر آتا ہے
फ्रेज के तौर पे ये इस्तेमाल हुआ है, यानी कह सकते हैं प्रीपोजिशन के तौर पर यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, और एक सिला के तौर पर। तो इसके बाद आप किसी भी नॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और नॉन फिर आईएनजी फॉर्म भी होता है तो आईएनजी फॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक मिसाल, आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। देखिए यहाँ पर टू के बाद आईएनजी फॉर्म आया हियरिंग फ्रॉम यू, मुझे आपकी जानिब से समाअत यानी सुनने की कवी उम्मीद है। इस तरह दूसरा लफ्ज़ है ऑब्जेक्ट टू, एतराज़ होना या एतराज़ करना। मिसाल है, डू यू ऑब्जेक्ट टू वर्किंग ऑन संडे। देखिए ऑब्जेक्ट टू के बाद टू लगा हुआ है, टू है ये ऑब्जेक्ट टू पूरा, उसके बाद वर्किंग आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। तर्जुमा है, इतवार को काम करने में आपको कोई एतराज़ है, यानी आपको कोई एतराज़ तो नहीं। अगला है प्रीफर टू, तरजीह देना, पसंद करना। एग्जाम्पल है, आई विल प्रीफर रनिंग टू वॉकिंग। आई विल प्रेफर रनिंग टू वॉकिंग, मैं चलने के बजाय दौड़ने को तरजीह दूंगा, यानी मैं तरजीह दूंगा किसे, दौड़ने को, चलने के बजाय। तो देखिए यहाँ रनिंग के बाद टू आया है और टू के बाद वॉकिंग आया है, आईएनजी का इस्तेमाल हुआ है। अगली मिसाल है गेट राउंड टू, वक्त निकालना, तलाशना। एग्जाम्पल है, आई विल गेट राउंड टू द वॉशिंग अप सूनर और लेटर, मैं जल्द या बदेर धोने के लिए वक्त निकाल लूँगा, जल्द या बदेर धोने के लिए वक्त निकाल लूँगा। अगला है गाइड टू, गाइड टू किसी चीज़ की रहनुमाई, जैसे मेरे चैनल का नाम गाइड टू लर्निंग इंग्लिश, यानी इसका माना तो वैसे होगा अंग्रेज़ी सीखने की रहनुमाई, लेकिन शॉर्ट में तर्जुमा हो सकता है रहनुमाई अंग्रेज़ी। तो देखिए इसमें भी गाइड के बाद टू का इस्तेमाल हुआ है, ये साथ में लग कर आता है, गाइड टू समथिंग आता है, गाइड टू समथिंग। तो आप चूँकि समथिंग की जगह किसी भी नॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और लर्निंग यानी आईएनजी के साथ नॉन भी बनता है, तो लर्निंग इंग्लिश है। तो कोई ये ना समझे कि मेरे चैनल का नाम गलत है, बल्कि ये सही है। अगला है कमिट टू, वादा करना। एग्जाम्पल है, द प्रेसिडेंट हैज़ कमिटेड टू इम्प्रूविंग स्कूल्स। द प्रेसिडेंट हैज़ कमिटेड टू इम्प्रूविंग स्कूल्स, जनाब सदर ने स्कूलों में सुधार लाने का वादा किया है। तो देखिए यहाँ कमिटेड टू के बाद इम्प्रूविंग इंग्लिश, इम्प्रूविंग का इस्तेमाल हुआ, जो कि आईएनजी फॉर्म है। तो इस तरह और भी हैं जिनमें टू लग कर आता है, तो उसके बाद आप जो है आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 4 गलतियाँ थी जिसको बहुत हद तक हमने दूर करने की कोशिश की है। नोट, इसकी यानी टू के सिलसिले में तफसीली वीडियो हवाले के साथ पहले भी बना चुका हूं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, देख सकते हैं आप। टू के ताल्लुक़ से हवाले के साथ हमने बनाया है, और कई किताबों से हवाला भी दिया है जो अभी हमने बताया है। तो उम्मीद करता हूं आपकी गलतफहमियां दूर हो गई होंगी। दोस्तों आखिर में आपको बताता चलूं कि तहरीर और वीडियो दोनों शक्लों में हमारी अंग्रेज़ी सिखाने वाली किताब रहनुमाए अंग्रेज़ी छप कर आ चुकी है। पहला एडिशन इसका ख़त्म भी हो चुका है और दूसरे एडिशन की तैयारी चल रही है। 2 जिल्दों और 880 सफ़हात पर मुश्तमिल इस किताब की मजमूई कीमत दूसरे एडिशन में छपने के बाद सिर्फ और सिर्फ 530 रुपये रखी गई है। अगर आप पहले ही ऑर्डर कराना चाहते हैं तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। नंबर है 76 67 63 52 99। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन पे आ रही ये वीडियो ज़रूर देखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।